بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ جو اس وقت غیر مسلم تھے ان کے حوالے کیوں کیں؟ عثمان بن طلحہ کون تھے اور اس وقت بیت اللہ کی چابیاں کس خاندان کے پاس ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خانہ کعبہ کی چابی کس سے چھین کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ ناظرین، قرآن حکیم میں رب قدیر نے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کے نزول کا انتہائی ایمان افروز واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ کی خدمت کرنا اسلام سے پہلے بھی بڑی عزت سمجھی جاتی تھی، اور جو لوگ بیت اللہ کی کسی خاص خدمت کے لیے منتخب ہوتے تھے وہ پوری قوم میں معزز اور ممتاز مانے جاتے تھے۔ اسی لیے بیت اللہ کی مختلف خدمتیں مختلف لوگوں میں تقسیم کی جاتی تھیں۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت سے ایام حج میں حجاج کرام کو زمزم کا پانی پلانے کی خدمت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم چچا جان حضرت عباس ابن عبد المطلب کے سپرد تھی، جس کو سکایا کہا جاتا تھا۔ اسی طرح بعض خدمات آقا کریم کے دوسرے چچا حضرت ابو طالب ابن عبد المطلب کے سپرد تھیں، اور اسی طرح بیت اللہ کی کنجی رکھنا اور مقررہ ایام میں کھولنا اور بند کرنا عثمان بن طلحہ کے سپرد تھا۔ ناظرین، عثمان بن طلحہ کے والد طلحہ غزوہ احد میں مشرکین کے ساتھ تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں آئے، لیکن ذوالفقار حیدری سے نہ بچ سکے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کو غزوہ احد میں ہلاک کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کی کلید برداری یعنی کنجی رکھنے کا منصب طلحہ کے پاس تھا، اور یہ وراثت عثمان بن طلحہ کو ملی۔ ناظرین، فتح مکہ کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا، اس حوالے سے مختلف روایات تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ ناظرین، پہلی روایت میں عثمان بن طلحہ کا اپنا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم پیر اور جمعرات کے روز بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے اور لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت تک عثمان بن طلحہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر جانے سے روکا اور انتہائی ترچھی دکھائی۔ آپ نے بڑی بردباری کے ساتھ ان کے سخت کلمات کو برداشت کیا، پھر فرمایا، اے عثمان، شاید تم کو ایک روز یہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں دینی ہوگی، جبکہ مجھے اختیار ہوگا کہ جس کو چاہوں سپرد کر دوں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہو جائیں گے۔ آپ یہ کہتے ہوئے بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے یقین سا ہو گیا کہ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میں نے اسی وقت مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا، لیکن میں نے اپنی قوم کے تیور بدلے ہوئے پائے۔ وہ سب کے سب مجھے سخت ملامت کرنے لگے، اسی لیے میں اپنے ارادے کو پورا نہ کر سکا۔ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلا کر بیت اللہ کی کنجی طلب فرمائی اور میں نے پیش کر دی۔ ناظرین، دوسری روایت یہ ہے کہ عثمان بن طلحہ کعبۃ اللہ کی کنجی لے کر بیت اللہ کی چھت کے اوپر چھپ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے زبردستی کنجی ان کے ہاتھ سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی۔ بیت اللہ میں داخلہ اور وہاں نماز ادا کرنے کے بعد جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو پھر کنجی مجھ کو واپس کرتے ہوئے فرمایا، لو اب یہ کنجی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی۔ جو شخص تم سے یہ کنجی لے گا وہ ظالم ہوگا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی دوسرے شخص کو اس کا حق نہیں کہ تم سے یہ کنجی لے لے۔ اسی کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ بیت اللہ کی اس خدمت کے صلے میں تمہیں جو مال مل جائے اس کو شرعی قاعدے کے موافق استعمال کرنا۔
ناظرین، حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کنجی لی اور خوشی خوشی چلنے لگا تو آپ نے پھر مجھے آواز دی اور فرمایا، کیوں عثمان، جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں؟ اب مجھے وہ بات یاد آ گئی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے فرمائی تھی کہ ایک روز تم یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے۔ میں نے عرض کیا، بے شک آپ کا ارشاد پورا ہوا، اور اس وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ سے باہر تشریف لائے تو یہ آیت یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 58 آپ کی زبان مبارک پر تھی۔ اس سے پہلے میں نے یہ آیت کبھی آپ سے نہیں سنی۔ ناظرین، ظاہر ہے کہ یہ آیت کریمہ اس وقت کعبۃ اللہ کے جوف میں نازل ہوئی۔ اسی آیت کی تعمیل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ عثمان بن طلحہ کو بلا کر کنجی ان کے سپرد کی، حالانکہ وہ اس وقت تک غیر مسلم تھے، کیونکہ عثمان بن طلحہ نے جب یہ کنجی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی تو یہ کہہ کر دی تھی کہ میں یہ امانت آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اگرچہ ضابطے سے ان کا یہ کہنا صحیح نہ تھا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو ہر طرح کا اختیار تھا کہ جو چاہیں کریں، لیکن قرآن کریم نے سورہ امانت کی بھی رعایت فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی ہدایت کی کہ کنجی عثمان بن طلحہ ہی کو واپس فرما دیں۔ حالانکہ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ہمیں یہ کنجی عطا کی جائے، مگر اس آیت کے موافق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست سے رد کر کے کنجی عثمان بن طلحہ کو واپس فرمائی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں بنو شیبہ سے تعلق رکھنے والے عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چابی دے کر یہ کہا کہ اس کو ظالم شخص کے سوا کوئی نہ چھینے گا۔ اس دن سے لے کر آج تک بنو شیبہ کے فرزندان ہی کو کعبہ کا کلید بردار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حرمین شریفین کے خادمین حرمین شریفین آل سعود ہیں، مگر کلید بردار یہی خاندان یعنی بنو شیبہ ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔